السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور۔ پاکستان کی سیاست میں 4 ماہ بہت اہم ہیں، یہ کہنا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کا۔ وہ فرماتے ہیں جی بہت اہم ہے یہ 4 ماہ، اور پاکستان اس وقت بڑے اہم اور حساس وقت سے گزر رہا ہے، اور یہ ہم سنتے آئے ہیں ہمیشہ ہی پاکستان کے جناب بہت حساس وقت ہے، پاکستان حساس وقت سے گزر رہا ہے۔ اور 4 اہم جو کہا ہے انہوں نے کہ جی 4 ماہ بہت اہم ہے، اس کی وجہ ایک تو یہی ہے جو ہم نے آپ کو کل کے پروگرام میں بھی بتائی تھی کہ ایکسٹینشن آرڈیننس کے ذریعے جاری کی گئی ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے، اور چیئرمین نیب کو جو آرڈیننس کے ذریعے توسیع دی گئی ہے وہ 140 دن کی ہے، وہ 4 ماہ ہی بنتے ہیں۔ اور ان 4 ماہ میں کیا گورنمنٹ ایسے فیصلے کرانا چاہتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یہ کام صرف یہی چیئرمین نیب ہی کر سکتے تھے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں جی مہنگائی معیشت تباہ ہو گئی ہے، قوم پیٹ پر پتھر باندھ کر رو رہی ہے، لیکن حکمرانوں کو بالکل بھی سنوائی نہیں ہو رہی، جوں تک نہیں ٹینگ رہی۔ رضا ربانی صاحب نے کیا احتساب، کیسی شفافیت، نئے آرڈیننس سے حکومت نے خود کو این آر او دیا ہے۔ اور ایک بڑا الزام سابق میئر کراچی وسیم اختر نے لگایا پاکستان پیپلز پارٹی پر کہ وسیم اختر کہہ رہے ہیں کہ 40 لاکھ جعلی ڈومیسائل بنائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ گندم پنجاب میں سستی ہے، سندھ میں مہنگی کیوں ہے؟ کے پی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ تو کام کر رہے ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ کام نہیں کر رہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے۔ مراد علی شاہ صاحب نے تو کہا ہے کہ جی پینڈورا پیپرز میں جن کے نام آئے ہیں ان سب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ آج کا جو اہم ٹاپک ہے ہمارا یہی ہے کہ جناب پہلے حصے میں ہم یہی بات کریں کہ اس وقت جو مجموعی طور پر پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس پر کہ کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ اب تو وزیر داخلہ صاحب نے بھی فرما دیا ہے کہ 4 ماہ بہت اہم ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب۔ خوش آمدید سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سر یہ بڑا اہم بیان آیا ہے وزیر داخلہ کا کہ 4 ماہ بہت اہم ہیں اور پاکستان اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ 4 ماہ بہت اہم ہیں؟ علی بھائی بات یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کی تو پوری یہیں پہ لوکل لیول پہ ان کی کوئی میرے خیال میں اتنی اپروچ بھی نہیں ہے سیاسی، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح جیت کے آتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ یہ ان کا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا یہی ٹارگٹ ہے 4 ماہ میں یہ شاید ایکسٹینشن دے کر کوئی سزائیں وغیرہ دلوانا چاہتے ہیں جو اپوزیشن کے پارٹیوں کے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، اور شاید یہ اس طرح کہتے ہیں کہ وہ پورے جتنے بھی اور سیاسی لیڈر ہیں ان کو سب کو نائل کر کے ایک ہی بس وہ عمران خان ہوں اور وہی ایک ہی مطلب وہ سیاست کریں۔ اگر راہ ہموار لگتا ہے آپ کو کرانا چاہ رہے ہیں، جو رکاوٹ ہے وہ شہباز شریف کی شکل میں ہو، آصف زرداری صاحب ہوں، جس پر کیسز ہیں وہ سزائیں دلوانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بالکل، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں 4 ماہ اہم ہیں پاکستان کی سیاست کے، ان کا خیال یہ ہے۔ میرا پھر اس میں تھوڑا ایک علیحدہ خیال ہے۔ میرے خیال سے 4 ماہ واقعی بہت پاکستان کی سیاست کے بہت اہم ہیں، وہ اس حوالے سے جو اس وقت افغانستان کی صورتحال ہے اور جو امریکہ کے جو نمائندے آئے ہیں یہاں پر، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو وہ صورتحال ہے وہ بڑی کریشل صورتحال ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال آگے بنتی ہے۔ ظاہر ہے وہ بڑا ایک اہم موضوع ہے، اس پر ہم بات بھی ظاہر ہے آج کے پروگرام کا ٹاپک تو نہیں، لیکن وہ ٹی ٹی پی کو جس طرح عمران خان صاحب مذاکرات چل رہے ہیں وہ سب اس حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ میں سیاسی لحاظ سے آپ کو تسلی دے دوں، یہ جتنا بھی کہیں کہ یہ سارے جو ہیں دوسری پارٹیاں ختم ہو جائیں گی، سب کی سیاست ختم ہو گئی، ایسا نہیں لگ رہا، ایسا نہیں لگ رہا ہے۔ لیکن 4 ماہ میں نہ نون لیگ ختم ہوگی، نہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی۔ آگے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آگے چل کے جو الیکشن ہوں گے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مقابلہ ہوگا، پی ٹی آئی مجھے میدان میں نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، یہی آپ نے بات دہرا دی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے بھی فرمایا گزشتہ روز کہ مجھے بھی اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی اور عمران خان دونوں نظر نہیں آ رہے۔ صورتحال تو یہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے۔ اچھا نہیں، یہ بھی جو آپ نے تبصرہ فرمایا سرکی صاحب کہ لگتا یہ ہے کہ 4 ماہ میں سزائیں دلوانا چاہتے ہیں جن پر نیب کی کیسز ہیں، لیکن سزائیں تو ظاہر چیئرمین نیب تو نہیں دے سکتے، وہ تو عدالتوں کا کام ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ مطلب اس طرح پریشر ڈال کے اسپیڈ کے ساتھ ٹرائل کر کے کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ظاہر ہے اس میں بھی لوگوں کو کافی ریلیف ملا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس پہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم پوری ناراض ہوتی ہے،
وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ کافی لوگوں کو وہاں پر ضمانتیں ملی ہوئی ہیں, ضمانتوں پر آزاد ہیں, اور ہمیشہ جب بھی کوئی کیس جاتا ہے سپریم کورٹ میں, ایون ہائی کورٹ میں, تو برہم ہوتی ہے نیب کے اوپر. مجھے آپ یہ بتا دیں, اتنے بڑے کیسز چلیں, میں تو کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ خدا نخواستہ کرپشن اور اس کے کیسز نہیں ہو. ایک دو کی تو مثال دے دیں, ایک دو جن کو انہوں نے سزا دی ہو. دیکھیں پاناما سے لے کر پینڈورا باکس جو کھلا ہے, پینڈورا پیپرز جو آئے ہیں, 700 نام, پہلے 444 تھے پاناما میں, اب 700 سے زائد افراد کے نام آئے ہیں, کسی کو سزا نہیں ہوئی. اچھا, اس میں بڑی اہم بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سراج الحق صاحب نے یہ کہا کہ جن جن کے نام آئے ہیں ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. مراد علی شاہ صاحب نے بھی کہا جی پینڈورا پیپرز میں آنے والے وزراء استعفیٰ دے دیں. سر وزراء صرف استعفیٰ دے دیں, یا جن جن کے نام آئے ہیں اگر وہ حکومت میں شامل ہیں یا پوزیشن میں شامل ہیں اپنی پارٹی پوزیشن سے, یا اگر وہ ممبر صوبائی یا سندھ اسمبلی یا قومی اسمبلی ہیں یا پنجاب اسمبلی ہیں, ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ صوبائی اسمبلی کے ممبر یا قومی اسمبلی کے ممبر میرے حساب سے وہ صرف ایک ریپریزنٹیٹیو ہے, پبلک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. آفس ہولڈنگ میرے خیال میں وہ ہیں جو منسٹر حضرات ہوتے ہیں, ان کے پاس. تو عوامی نمائندوں کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے, وہ رکھیں اپنے پاس؟ نہیں, یہ سر اخلاقیات تو یہ کہتی ہے سوراب سرکی صاحب کہ جب تک آپ کلیئر نہ ہو جائیں اس وقت تک استعفیٰ دیں, اس کے بعد کلیئر ہو جائے اب آ جائیے گا. بالکل 100%. میں آپ کو بتاؤں آپ کو کہ میں آپ سے اس بات سے متفق ہوں. سب سے پہلے جو ہے نا اخلاقی طور پہ سب سے پہلے استعفیٰ تو جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے وزراء ہیں ان کو دینے چاہیے, اور اگر الزام ہے کسی کے پاس تو وہ بھی اعلان کر دیں اور یہ کہیں کہ میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں. وہ بھی اگر اخلاقیات, پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ہمیں یہاں پر کتنے سناتی تھی کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا ٹرین ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے. $1 مہنگا ہو تو استعفیٰ دے دیں, مہنگائی ہو تو پیٹرول بڑھ جائے تو وزیر اعظم چور ہے. یہ تو سر آپ لوگ مثال قائم کیجئے, شرجیل انعام احمد صاحب کا نام آیا ہوا ہے, ان سے استعفیٰ لے لیں, جب کلیئر ہو جائیں گے واپس آ جائیں. یہ تو میرے خیال میں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سر ان پہ یا آپ کی پارٹی لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ پارٹی کے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ یہ ایک دو چیزیں ہیں جو میں نے سنی ہے. میرا تو کوئی اللہ رحم کرے نہ کوئی باہر کوئی اکاؤنٹ ہے نہ کوئی جائیداد ہے, یہاں پر جو سسٹم ہے وہ بھی یہاں پر ہے. لیکن بات یہ لوگ بھی سر, یہ سے ایک بات بتاؤں آپ کو لائٹر نوٹ کی, یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے, کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, اب نکل رہے ہیں, تو یہ دیکھ لیں پھر ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی اگلے 2-4 سال بعد نکلے کوئی آفشور کمپنی. 2-4 سال میں نکلے تو انشاءاللہ اس کو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, آپ کے اس چینل کے تھرو یہ میں کرتا ہوں. خدا نخواستہ میرا نکلا تو میں تو پہلے دن میں استعفیٰ دے کر کہوں گا بھائی کہ کلیئر ہو کر. بڑی بات ہے سر, یہی اخلاقی معیار میں چاہ رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب نے سیٹ کیا تھا, اور آپ کے یہاں بھی ظاہر لیڈرشپ تو اخلاقی معیار اسی طرح سیٹ کرنا چاہیے کہ دیکھ لیجیے ہمارے ایک شخص کا نام آیا ہے جو ممبر سندھ اسمبلی ہے, ہم نے اس سے استعفیٰ لے لیا ہے, وہ کلیئر ہو جائیں گے تو اس کے بعد دیکھی جائے گی. اس میں جو ہے نا میں ایک نیوٹرلی ایک بات کر رہا ہوں, اب پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ کچھ ایسے یہ پاکستان کے قانون کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ان کی, اب یہ میں تو کوئی اس کا قانونی ماہر نہیں ہوں, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے, کچھ لوگوں نے, کہ ہمارے جو ہیں اس طرح کے آف شور کمپنی, اب یہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. مجھے کوئی یہ آپ کو قانون دانی بتا سکتا ہے. ایک تو آف شور کمپنی کا مقصد یہی ہے کہ وہاں پر وہ بالکل ٹیکس چوری ہے نا, ٹیکس چوری پیسہ بچا رہے ہیں آپ. عارف علوی صاحب نے کہا جی آف شور کمپنی بنانا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے, وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. اچھا میں شامل کر لوں آپ کے ساتھ ساتھ سوراب سرکی صاحب, یہاں ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, ایم کے سینئر رہنما. اس کے علاوہ سیکریٹری جنرل پی ایس پی حسان صابر صاحب بھی موجود ہیں, ماہر قانون بھی ہیں. آپ دونوں کو بھی خوش آمدید. ان سے کچھ جی یہ دونوں ماہر قانون بھی. میں چاہتا ہوں کہ جسے آپ نے بات کی اس پہ قانون کیا کہتا ہے. ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کے کسی بھی رہنما کا اب تک تو نام نہیں آیا, حالانکہ مبینہ طور پر جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو یہ کہا جاتا ہے جی ایم کے تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اربوں روپیہ لوٹ چکے ہیں, تو ان کی آف شور کمپنی اب تک سامنے نہیں آئی. سر وہ پتہ نہیں, تحقیق جاری رکھیے, میرا تو نام نہیں ہے نا اس میں. سر آپ کا نہیں, آپ تو ظاہر بہت بعد میں شامل ہوئے نا. میں دیکھیں سرور بھائی, یہ جو چیزیں ہیں میں ان تمام باتوں سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے وزیر اعظم نے جو باتیں کہی تھیں کنٹینر پر, آج وہ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اخلاقیات کا دباؤ رکھتے ہوئے
अपने अपने शोबों को आजाद करें, इस्तीफे दें और इंक्वायरियां फेस करें। देखिए हम तो सिर्फ हेट स्पीचेस के चक्कर में हर 2 हफ्ते के बाद कोर्ट में खड़े होते हैं। हमारे जो रहनुमा हैं उन पे 30-30, 35-35 केसेस बने हुए हैं और रोजाना हम कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं, हेट स्पीच के चक्कर में लगा रहे हैं। सर। लेकिन ये तो मसला है आपके यहाँ, जाहिर है ऑफशोर कंपनी या इस तरह के करप्शन के इल्जामात के तहत तो कम चक्कर आपके रहनुमा लगाते हैं। आप लोग के ज्यादातर जो केसेस हैं सर वो तो दहशतगर्दी के हवाले से हैं। दहशतगर्दी नहीं है, हेट स्पीचेस दहशतगर्दी नहीं है सर। बता ये सारी चीजें, ये तो इल्जामात बता रहा हूँ सर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हकायक भी नहीं। एक आदमी पे भत्ते का इल्जाम नहीं है, किसी एक लीडर पे भत्ते का इल्जाम नहीं है, और अगर किसी पे है तो वो उसको डिफेंड करके बरी हो चुका है। ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये तो अल्लाह का बड़ा करम है। पुरानी बातें हैं। मुत्तहदा कौम पाकिस्तान जो है उसका कोई आदमी इस किस्म की किसी सरगर्मी में 2016 के बाद से मुलव्विस नहीं पाया गया है, और पार्टी जो हमारी जीरो टॉलरेंस है, अगर कोई पाया गया तो उसको फौरी। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। अगर इस तरह की बात है 2016 के बाद तो बहुत अच्छी बात है। और ये जाहिर है अभी तक तो यकीन नहीं आ रहा ना सर, इसीलिए तो दफातर बंद है अभी तक आपके। यकीन तो दिलाएं सबको आप। हम किसको यकीन दिलाएं जिन्होंने दफातर बंद किए? देखिए मैं आपसे बताऊं, मुमकिन है जो अब जो DGISI आए हैं वो जरा हमें करीब से जानते हैं सर। ये किन का सर, ये इदारों क्यों बीच में ला रहे हैं सर? ये तो हम तो वज़ीर आज़म की बात कर रहे थे। नहीं, वजीर आजम ही कहेंगे। वजीर आजम ने MOU में ये बात, इसका वायदा किया हुआ है, लेकिन यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पता नहीं क्या वजह है कि वो हमें छोटे छोटे दफ्तर 4-4 मेजें पड़ी भी वापस नहीं कर रहे हैं। सर यही बड़ी हैरत होती है कि आप मतलब हुकूमत में शामिल हैं, फरूक नसीम साहब बैठे हुए हैं, शरफुद्दीन पीरजादा बने हुए हैं इमरान खान साहब के, अमीनुल हक साहब भी वहाँ मौजूद हैं। इतने मतलब आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं आज? चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ जो शरफुद्दीन पीरजादा आपने हवाले किया इमरान खान साहब के, उस हवाले से कुछ बोल नहीं रहे आप। वो तो इमरान खान की चॉइस है, अब उसमें हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी पार्टी ने उन्हें मुंतखब किया सेनेटर, और मैंने भी उनको अपना वोट डाला था। तो आप ही की पार्टी के हैं ना सर? वो मेरी पार्टी के हैं, वो मैं ही उनका पहला वोटर था, बगैर पैसों को मैंने वोट दिया। ये गलती है। और नहीं, गलती तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि पूरी जिंदगी ऐसी गुजारी दुर्वेशी में। नहीं अच्छा, इसमें भाई है अच्छा, अमीनुल हक भाई भी इसी। नहीं सर, अच्छी बात है। देखिए आपको जाहिर है अगर जिस तरह आप बता रहे हैं इस तरह की तमाम बातें दुरुस्त हैं तो फिर दफातर खोलने की इजाज़त भी होनी चाहिए। अच्छा, इस पर मैं तो ये चाहूँगा, डॉक्टर सराफ सर के साहब आप भी मौजूद हैं, हसन साबिर साहब से भी इसी हवाले से पूछना चाहूँगा। सर जिनके नाम आए हैं हसन साबिर साहब, तो आप नहीं समझते अखलाकियात का तकाजा तो ये है कि उन्हें मुस्तफ़े हो जाना चाहिए और अपने आप को क्लियर कराएं और फिर वापस आ जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, अखलाकियात रह कहाँ गई है सर? सियासत में क्या अखलाकियात नहीं होती? सियासत में अखलाकियात अव्वल नंबर पर होनी चाहिए, लेकिन आप जरा ये गुज़िश्ता अदवार में देख लीजिए, बल्कि खुसूसी तौर पर गुज़िश्ता ये 3 साल देख लीजिए, तो सियासी इक़्तिदार तो बिल्कुल खत्म हो गई। जो कल्चर अडॉप्ट किया इस वफाकी हुकूमत ने सियासतदानों के खिलाफ, वो किसी तौर पर भी इजाजत नहीं देता था कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लोगों को गालियां दें, सियासतदानों को बुरा भला कहें, सियासतदानों की वीडियोस लीक करना शुरू कर दें। भाई जो भी अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, किसी भी लेवल के ऊपर कर रहा है, अदालतें इस मुल्क के अंदर हैं मौजूद, वो अपना काम कर रही हैं और उसके अंदर आप केसेस ले जाएं। नॉर्मली तो ये देखा गया है कि अदालतों के अंदर प्रोसिक्यूशन अपना केस जो है वो प्रूव करने से नाकाम ही रही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको अपना आप ये देख ले, बड़े से बड़ा केस उठा के देख लीजिए, नैब का केस उठा के देख लीजिए। 1999 से नैब जो है वो एक इदारे के तौर पर काम कर रहा है और उस इदारे ने जितने भी केसेस बनाए करप्शन के, हाई लेवल करप्शन के, मेगा स्कैंडल्स बनाए, लेकिन उसमें जो प्ली बार्गेन में उनको जहाँ कहीं से भी रिकवरीज हो गई वो हो गई।
ادروائز تو کوئی بھی کیس ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی آج اپنی لائف امپریزنمنٹ کوئی 25 سال کوئی 14 سال مکمل کر کے سپریم کورٹ سے ججمنٹ لے کے باہر آیا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا اور دوسری عدالتوں میں دیکھ لیں, دہشت گردی کی عدالتوں میں دیکھ لیں, جہاں کہیں سیاستدانوں کے اوپر کیسز بنائے گئے, ان میں بھی کوئی ایسا فائنالٹی کو نہیں پہنچا. اس کا مطلب کیا ہے؟ 30 سال میں تو تمام اقدار بھلا دی گئی وفاقی حکومت کی طرف سے. جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے سب سے پہلے انہوں نے شروع کی, اور اس کے بعد اور دوسری تنظیمیں اور اس لیول کے اوپر ٹچ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. جب آبے تبے اور اس طرح کی سیاست جو ہے وہ شروع ہو گئی, نہیں ہونی چاہیے, تمام اقدار ختم ہو گئے. تو سوال تو آپ کا بالکل ٹھیک تھا کہ جو آپ کی اقدار ہے اس کے تحت تو ریزائن کرنا چاہیے. بھائی تمام جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں, اگر کہیں پر سیاستدان پر کوئی الزام لگ جاتا ہے تو وہ خود ریزگنیشن پہلے پیش کر دیتا ہے, اور اس کے بعد وہ جو ہے اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرتا ہے, اور اگر وہ اس کے خلاف کیس ثابت نہیں ہوتا. سوال میرا یہ ہے اس میں احسان صاحب, سراب سرکی صاحب, آپ سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے ملک کے سیاستدانوں کا نام کیوں آتا ہے اس طرح کے کیسز میں؟ آف شور کمپنی بنانے میں پاناما میں بھی تھے, آپ دیکھ لیجئے پینڈورا پیپرز میں بھی آیا ہے. سر آپ لوگ تو عوامی ووٹ سے آتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں عوام کی خدمت کا. سر خدمت کرتے کرتے یہ آف شور کمپنیاں بن جاتی ہیں, اربوں روپیہ باہر چلا جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا اس میں نا یہ بات تو حقیقت ہے کہ قانون میں گنجائش موجود ہے. یہ سیاستدان ہیں, آپ اینڈ کریں. اب سیاستدان اس میں کتنے ہیں؟ میرے خیال میں 5 6 7 سے زیادہ نہیں ہے. سر اچھا خاصا نام ہے سر, 10 15 100 کر لیں. اگر 700 میں پھر 600 جو ہیں ان کا وہ بزنس مین بھی ہیں بڑے بڑے, لیکن یہ 8-10 سیاستدان اگر آپ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی کیوں ہیں؟ سرور بھائی ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, اور کسی نے بھی اگر کوئی غلط کام کیا, جو میرے بھائی دونوں بات کر رہے ہیں وہ بھی متفق ہوں گے, اگر کسی نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے, اگر 2 3 1 کو سزا مل جائے اور ان کو ابھی تک جو نہیں ملی ہے مل جائے, تو پھر کوئی بھی اس طرح نہیں کرے گا. اور ایکشن دے گا کون سر؟ گورنمنٹ تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی جب پاناما آیا تھا, اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے, وہ 444 افراد تھے, ان کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. اب 700 سے زیادہ افراد کا نام آ گیا ہے, ان کے خلاف کارروائی پہلے بھی نہیں ہوئی اس ملک میں, ابھی آگے بھی مجھے تو کوئی بدقسمتی ہے سر, ابھی تک سزائیں نہیں ہو رہی ہے, ورنہ تو ظاہر ہے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ یہاں کے جو سیاستدان ہیں, خاص طور پر جتنے بھی آپ جب بھی دیکھیں, جب بھی کوئی اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا سیاستدان ہوتے ہیں, آپس میں جو اقدار جو ہوتی ہیں سیاسی, جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ اب رہی نہیں ہیں, اس میں یہ ہم خود میں 93 سے اسمبلی کا ممبر ہوتا آ رہا ہوں, ہم آپس میں بڑا بحث کرتے ہیں اسمبلی میں, یہاں تک ایک دوسرے پر غصے ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر جب باہر نکلتے ہیں تو بھائیوں کی طرح مطلب ایک ٹریٹ کرتے ہیں, اس کو دشمنی میں تبدیل نہیں کرتے ہیں. اب تو آپ یہ دیکھیں کہ ملک کا پرائم منسٹر اور جو بڑے بڑے سیاستدان جو بڑا مطلب گالیاں دینے والا ہے, جو بدتمیز آدمی ہے, وہ بہت بڑے عہدے پہ. جو زیادہ شریف آدمی ہے وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا, اس کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے ہیں. جو مہذب بات کرتا ہے تو اس کو شریف آدمی ہے, جو اچھی بات کرتا ہے تو چینل والے بھی اس کو, آپ کے جو چینل والے ہیں وہ بھی نہیں بلاتے ہیں. تو یہ سارا ہمارا حال تو یہ ہو گیا ملک کا. تو اگر یہ سب جتنے بھی سیاستدان ہیں, جتنی بھی پارٹیاں ہیں, سیاست اپنی جگہ, اگر مل کر اگر یہ ملک کی بہتری کے لیے کوئی بھی قانون سازی کریں, اور ایسے معاملوں میں جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ اس پہ پریشر بلڈ اپ کریں سب مل کے کہ بھائی آپ, اچھا ہونا تو اسی چاہیے. اچھا اس میں سر میں آؤں گا تھوڑا سا الزامات کی طرف بھی, کہ الزام جو آج ایک بڑا الزام لگایا سابق میئر ہیں وسیم اختر صاحب, ایم کیو ایم سے تعلق ہے ان کا, انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے 40 لاکھ جعلی ڈومیسائل بنائے, اور گندم پنجاب میں کیوں سستی ہے اور سندھ میں کیوں مہنگی ہے. سارے وزیر اعلیٰ جو ہیں کام کر رہے ہیں, سندھ کا وزیر اعلیٰ کام نہیں کر رہا. سر میں پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا, 40 لاکھ ڈومیسائل جو بنانے کا الزام لگایا ہے کہ سندھ حکومت نے بنا دیے ہیں, اور سر اس طرح کے الزامات پہلے بھی ماضی میں بھی آئے ہیں, آپ لوگ کیوں تدارک نہیں کرتے جعلی ڈومیسائل کے حوالے سے؟ بھائی سب سے زیادہ جو اعتراض ہے وہ ہمیں ہے, مطلب یہ جتنے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابھی ایم کیو ایم جو ہے, ایم کیو ایم والے وسیم اختر بھائی ابھی اس پہ چیخ رہے ہیں. باقی آپ جتنے بھی مطلب دوسرے قوم پرست تنظیمیں سندھ کی, جو کہ مطلب ان کا بھی ایک اپنا سیاسی کردار ہے, ان کا آپ احتجاج دیکھیں. انہوں نے کہا ہے کہ سندھ, پورے سندھ کے اندر, اب اس میں آپ کو بتا دوں علی سرور بھائی, اس میں پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں, ایس ڈی ایم, ڈپٹی کمشنر لیول لوگ پر, ہمیں تو ہر چیز پہ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک
ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی MQM جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے، وہ تو دہشت گرد ہے، مطلب اسی طرح پھر یہ ہمیں جو ہمارے جو دوسرے مخالفین ہیں MQM والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی پیپلز پارٹی جو ہے یہ لسانیت کی سیاست کرتی ہے، لسانی لوگ ہیں. اب یہ تو دوسروں کو تو یہ سوٹ کرتا ہے نا، جو مطلب سندھ کے حوالے سے جو مطلب جن کو نہیں چاہتے ہیں کہ زیادہ یہاں پر ترقی ہو یا وہ آپس میں یہ لڑیں ملے نہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح کے الزامات ماضی میں بھی لگتے رہے ہیں. محفوظ میں اگر مجھے دیں 1 منٹ دیں تو میں یہ کہتا ہوں، میں آپ کے چینل پہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی بھی، اگر وہ وسیم اختر ایکس جو ہیں MP رہے، منسٹر رہے میرے ساتھ 3-4 مرتبہ MP رہے میرے ساتھ، میئر رہے، وہ اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. پتہ کون بنائے گا؟ یہ تو بات ہے ڈاکٹر محفوظ ڈیمانڈ کریں نا، یہ ڈیمانڈ کریں، ظاہر ہے الزام لگانے کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ کریں. وہ تو ایک سیاست نہیں کریں، ڈیمانڈ کریں، اور میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ کو بنانی چاہیے، بنانے بھی چاہیے. اور پہلے کمیٹی بنی، انہوں نے کافی جو ہے اس طرح کے ڈومیسائل جو غلط ہیں، جو غیر قانونی طور پہ بنے، ان کو ہم نے رد بھی کیا ہے، ان کو ایکسپوز بھی کیا ہے. اور پھر آپ کو بھی معلوم ہے ہمارے اوپر بھی پریشر آتا ہے، حکومت کے اوپر بھی پریشر آتا ہے. جی سر، یہ جعلی ڈومیسائل 40 لاکھ جعلی ڈومیسائل کا الزام لگایا ہے وسیم اختر صاحب نے سندھ حکومت پر. وہ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے، 50 لاکھ شناختی کارڈ اور 50 لاکھ شناختی کارڈ بھی. شناختی کارڈ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں سر، وہ تو نادرا کا ہے نا سر، وہ تو سندھ گورنمنٹ کا نہیں، وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ سر کیوں کریں بھائی، یہ کیا اس حکومت کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ لاڑکانہ سے بھرتی کر کے تمام بیوروکریسی یہاں لا رہے ہیں، لاڑکانہ میں بھرتی کر کے پورا پولیس کا نظام یہاں چلا رہے ہیں. تو یہ تو بنیادی اعتبار سے بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. یہ تو حکومت سندھ کو چاہیے کہ وہ شہری حقوق کا تحفظ کرے. جو لوگ کراچی میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں، شکر میں رہتے ہیں، ان کو آپ نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے. آپ لاڑکانہ اور دیگر علاقوں سے جیت کر آ کر شہری حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ ٹیکس آپ دیتے نہیں ہیں. 1 منٹ اگر دے دیں. جی نہیں، میں آپ کو میرے بھائی میری بات سنیں یار. یہ جو ہے ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ 20-25 سال پرانی ہو گئی. اب تو ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر اگر کوٹا سسٹم ہے، آپ اس کو کوٹا سسٹم کو ختم کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ، اب میں کہوں گا تو آپ کہیں گے سیاست کر رہا ہے. میں کسی پارٹی پہ زیادہ نہیں جاتا ہوں. یہ آپ کے ابھی جو ہے، یہ تو سندھ پبلک سروس کمیشن پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہاں سندھ گورنمنٹ کے وہاں پر کچھ ریکمنڈیشن ہوتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے آپ کے کراچی کے ڈومیسائل ہولڈر وہ کوئی پاس نہیں کر پا رہے ہیں. اور وہاں جو اب جو ہے وہاں سے لاڑکانہ سے یا جیکاباد سے یہ جو الزام ہے سر، یہ کہہ رہے ہیں سندھ سیکریٹریٹ کو سندھی سیکریٹریٹ میں تبدیل کر دیا ہے، کیوں نہیں لے جاتے؟ یہ اوپن میرٹ ہے، اور اوپن میرٹ پہ ظاہر ہے جو کوئی بھی ہوگا وہ تو ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو اگر اس طرح کا کوئی یہ الزام ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کا جو ہے جیکاباد میں نوکری نہیں کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کراچی کا نوجوان بھی اندرون سندھ جا کے نوکری کر سکتا ہے، کرتے ہیں، کرنی چاہیے. پورا صوبہ ان کا ہے. اب آپ کو میں نے بولنے دے دیا. 1 گریڈ سے 15 گریڈ کی نوکریاں اسی ڈسٹرکٹ میں جاتی ہیں. اچھا، اس پہ عمل نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں 1 سے 15 گریڈ تک کی نوکریاں اسی ڈسٹرکٹ والوں کو دینی چاہیے. بالکل دینی چاہیے. اور یہاں کے جتنے اعتراض نہیں ہے، یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. حسن صابر صاحب، آپ بھی اس معاملے میں؟ حیدرآباد کا مسئلہ پورے سندھ کا مسئلہ ہے. کراچی میں جو پرابلم ہے وہی لاڑکانے میں بھی پرابلم ہے. PSP یہ سمجھتی ہے نان سندھی اسپیکنگ میں بات کر لوں، کوئی گنجائش ہی نہیں رہی ہے. ہم تو سندھ میں جتنے بھی ہیں وہ سندھی ہیں، نان اسپیکنگ، اردو اسپیکنگ. علی بھائی مجھ سے سن لیں. جی سر، فرق نہیں ہے. دیکھیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو کراچی اور حیدرآباد کا مسئلہ ہے وہی لاڑکانے کا بھی مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کراچی میں جو مسائل پیدا جنم لے رہے ہیں وہ لاڑکانے میں نہیں ہے. وہی درپیش مسائل وہاں بھی ہیں، میں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں. صحیح بات. پورے سندھ کے اندر یہ مسائل ہیں، پورے سندھ کے اندر یہ مسائل ہیں، پورے سندھ کا بیڑا غرق ہے.
اور یہ تمام لوگ اگری کریں گے. دیکھیں کہیں کہیں کوئی کراچی سے لے کے اور جیکب آباد تک کشمور تک کہیں پہ بھی کوئی چیز اگر ٹھیک ہے تو بتا دیجیے. کیا کتے کے کاٹنے کی ویکسین کیا لڑکانے میں مل رہی ہے؟ لڑکانے میں بھی نہیں مل رہی ہے. وہ کنکوٹ میں کشمور میں بھی نہیں مل رہی ہے. لوگ وہاں پہ بھی جو ہے ویکسین کے لیے پریشان ہے کہ کتا کاٹ جاتا ہے, بچہ جو ہے ماں کے سامنے دم توڑ دیتا ہے. میں آپ کو ایک گزارش کر دوں, یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. آپ صحیح فرما رہے ہیں, پوری بات تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ پورے سندھ کے لیے ٹھیک کر رہی ہے. وہ سندھ تو تسلیم کر رہے ہیں, لیکن جن اضلاع کے آپ نام لے رہے ہیں نہیں, میں اویلیبل انجیکشنز ہیں اس میں خود اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ کا چیئرمین ہوں, اس پہ اگر مجھے بات کرنے دے تو میں آپ کو بتاؤں گا. چھوٹے بریک کے بعد سر آپ اس کا جواب دیجیے گا, کیونکہ یہ خود بھی کہہ رہے ہیں جی میں بھی چیئرمین ہوں اس کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا, مجھے معلوم ہے, میں بتا سکتا ہوں. میں سر واپس آ رہا ہوں, چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور پھر یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے, اس پہ بھی بات کرنی ہے مجھے اس بریک کے بعد, کہیں مجھے جائے گا, دیکھتے رہیے الگ خبر. ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے جناب بہت اہم ٹاپک پر, اور جو حسان ثابت صاحب کا پوائنٹ تھا کہ جناب کراچی سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی کتے کاٹنے تک کی دوائیں نہیں ہوتی. سندھ حکومت جو کام کر رہی ہے اس سے مطمئن نہیں ہے, وہ کراچی حیدرآباد ہو یا دوسرے جو اضلاع ہیں. اس پر جواب دینا چاہ رہے تھے آپ سراب سر کے ساتھ. علی سرور بھائی, جواب یہ میں دینا چاہ رہا تھا, یہ جب ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئی, انجیکشن آتی تھی ہندوستان سے, تو وہ وہاں سے بارڈر سے ہی آنا بند ہو گئی. پورے پاکستان کے اندر یہ پرابلم تھا, اور ہمارے صوبے کے اندر ایکٹیویزم زیادہ ہے, اور لوگ جو ہے وہ لیٹ کر کے کبھی نہ کبھار جو ہے وہ پہنچتے ہیں, اور یہاں پر جو ہے سخت پیپلز پارٹی کی حمایت بھی ہے, مخالفت بھی ہے, اور اس کو ویڈیو اپلوڈ کر کے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر. یہ مسئلہ اچھا. دوسرا یہ میں آپ کو بتا دوں, اب پورے پاکستان کے اندر سکرن میں ہم وہ فیکٹری بنانے جا رہے ہیں. اب اس سال انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہوگی, اس میں ریبیز انجیکشن یہاں پاکستان میں بنیں گے, اور پورے پاکستان کی جو ہے ضروریات بھی پوری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باہر بھی ہم اس کو یہ دیکھیں اسٹار نیوز پر یہ اتنی مثبت خبر سب سے پہلے ہمارے چینل پر آپ کو سننے کو ملی کہ جناب سکرن میں پاکستان پیپلز پارٹی ریبیز کے حوالے سے اپنی فیکٹری بنانے جا رہی ہے. اس سے پورا پاکستان مستفیض ہوگا, اور کتا کاٹنے کی دوا سندھ میں بنے گی. یہ بہت اچھی خبر ہے جی, ہمارے چینل کے توسط سے آپ تک پہنچ رہی ہے. اچھا, ایک اور بڑا اہم ٹاپک تھا سراب سر کے ساتھ, میں چاہوں گا آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں. لیلا پروین صاحبہ موجود ہے, رہنما پی ٹی آئی, اور ان کے ساتھ ظاہر پاکستان میں جنسی ہراسگی کے سراب سر کے ساتھ بہت زیادہ واقعات بڑھ رہے ہیں, اور جنسی زیادتی کے جو واقعات بڑھ رہے ہیں ان کا سدجواب کس طرح ہوگا, یہ تو ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے ہی. لیکن جو لیلا پروین صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا, ان کی سوتیلی بیٹی کے ساتھ ہوا, اور ان کی تو خیر بیٹی ہیں, ان کے جو سابق شوہر تھے ان کی ظاہر سوتیلی بیٹی تھی, ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا, انہوں نے گرفتار بھی کرا دیا, ان کو ایف آئی آر بھی کاٹی. لیکن سر اب تک ظاہر ہے ایک طرف تو بار کونسل ہے کراچی کی, وہ بڑی حمایت کر رہی ہے اس کی, کیونکہ وکیل بھی ہے وہ. باقی میں چیزیں چاہوں گا لیلا پروین صاحبہ آپ اپنے الفاظ میں بتائیے کہ کیا واقعہ تھا اور کس طرح ہوا ہے اب تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا تعلق کراچی شہر سے ہے, اور جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ ملتان سے ان کا تعلق ہے, تو لہٰذا وہ کراچی بہت کم آئے, اور میں ملتان شادی سے پہلے صرف ایک دفعہ یا 2 دفعہ گئی ہوں. تو ایک دوسرے کے بارے میں, وہ میرے بارے میں شاید جانتا ہوگا لیکن میں اس کے بارے میں اتنا اچھا نہیں جانتی تھی. اور شادی کے ٹائم پہ جب ان کے گھر والے آئے قرآن لے کے رشتے کے حوالے سے, تب انہوں نے بہت ساری چیزیں چھپائیں, ان کی حقیقت چھپائی کہ یہ 9 شادیاں کر چکے ہیں اور طلاقیں بھی دے چکے ہیں, جس میں سے 5 کو 4 اس وقت موجود تھیں جب مجھ سے شادی ہوئی, لیکن مجھے انہوں نے نہیں بتایا. 3 بچے ان کے موجود تھے مختلف بیویوں سے, لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا. بہت ساری چیزیں انہوں نے چھپائیں, جھوٹ بولا, اور جیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کسی اور کے گھر میں رہتے تھے, اس گھر کو اپنا کہا. اسی طرح گاڑی نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ گاڑی ہماری ہے, لیکن وہ ان کی نہیں تھی, ان کی وائف تھی, ان کی گاڑی تھی. بہت ساری چیزیں جھوٹ بولی. پھر جب شادی ہو گئی اور میں کراچی سے وہاں گئی تو بہت ساری چیزیں مجھ پہ کھلتی گئیں, اور بہت سے ان کے جھوٹ جو انہوں نے بولے تھے میرے سامنے آتے رہے وقتاً فوقتاً. ان کے رشتہ داروں کی زبانی, کبھی ان کی اپنی زبانی, کبھی کسی طرح, یعنی کہ مختلف ذرائع سے.
اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی سامنے آتی رہی. خیر اچھا ان کا قطع کلامی لیلا پروین صاحب، آپ نے جو پریس کانفرنس بھی کی تھی اس میں الزام ان پہ جو لگائے تھے، ایک تو جنسی ہراسگی کے حوالے سے تھا آپ نے کہا یہ شراب نہ صرف خود استعمال کرتا ہے پیتا ہے بلکہ سپلائی بھی کرتا ہے، اس کے علاوہ منشیات فروش بھی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں بس جو بات تمہید باندھ رہی تھی، خیر وہ تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. اور شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے عورتوں کا زیادہ تر یہ مقصد ہوتا ہے کہ گھر چلے. لیکن اس شخص کو میں نے بہت سدھارنے کی کوشش کی، اس میں میں نے اس کو بہت سپورٹ کیا، ان کو گھر بنا کے دیا، ان کے بھائی کا گھر، ان کے والد کے علاج پہ جو پیسہ خرچ ہوا اور جتنے بھی سارے معاملات تھے وہ سارے کے سارے میں نے کیے، اور تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ کی رقم جو ہے نا میں نے اس پہ لگا دی. مگر یہ شخص جو ہے نا سدھرا نہیں. اور پھر اس کے بعد مجھے پتا چلا ایک دن کہ یہ جو ہے منشیات فروشی کے حوالے سے جب میں نے ان کی گاڑی میں شراب کی بوتلیں وغیرہ دیکھی اور چرچ وغیرہ، تو پھر کہنے لگے یہ میرے دوستوں کے لیے ہے، ہم لوگ پارٹی کر رہے ہیں، اس طرح. میں سمجھی کہ شاید یہ سچ بول رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا. وہ سپلائی دیتے تھے یہ مختلف جگہوں پر، کام تھا ان کا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو آپ نے ایف آئی آر کٹوائی لیلا پروین صاحب، جی اس میں ان کا بھائی ملوث تھا جو کہ اریسٹ بھی ہوا ہے، اور اس کا باقاعدہ ثبوت ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ اس میں 2 ایف آئی آریں جو کٹی ہیں، ایک جو پرانی ایف آئی آر تھی اس میں یہ تمام چیزیں لکھوائی تھیں آپ نے؟ کیا چیز؟ یہ تمام جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں یہ تمام چیزیں ایف آئی آر میں موجود ہیں؟ جی دیکھیں بالکل موجود تھی. اور یہ جو ہراسمنٹ کی تھی یہ میری بچی کی طرف سے تھی جو کہ کل کٹی ہے. تو اس میں گرفتاری ہو گئی ان کی؟ ہاں جی. اور اس میں ایک اور چیز بھی بہت پرانی ایف آئی آر میں جو کٹوائی تھی اس میں ان کی گرفتاری نہیں ہو سکی. نئی ایف آئی آر جو کٹوائی یہ تھی 54 آرٹیکل کے تحت بیل کروا لی تھی. ایکچولی ہوتا یہ بیل کرا لی تھی، بالکل ہاں بیل کروا لی تھی کیونکہ ان کو انفارمیشن مل گئی تھی تو انہوں نے اپنی بیل کروا لی تھی. اچھا اس میں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آگے لیلا پروین صاحبہ، کیونکہ سوراب سرکی صاحب بھی موجود ہیں، ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب سینئر قانون دان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو اس پہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آپ کے لیے یا آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آ کر، کیونکہ شیلا رضا صاحبہ وومن منسٹر بھی ہیں، کوئی رابطہ ہوا ان سے آپ کا؟ دیکھیں ابھی تک تو میرا رابطہ نہیں ہوا، لیکن جس طرح آج اس کو بیل دے دی گئی ہے، جو ایک شخص ہمیں میرے گھر پہ اس نے آ کے فائرنگ بھی کی تھی، ابھی ایف آئی آر یعنی کہ درج ہو چکی ہے. اس نے میرے گھر پہ آ کے فائرنگ کی تھی، وہ بھی درج ہے. وہ میرے گھر سے جو چیزیں چوری کر کے لے گیا تھا، اٹھا کے لے گیا تھا، جولری وغیرہ اور نقدی وغیرہ، اس کی بھی ان پر جو ہے نا وہ سیکشن لگی ہوئی ہے اور چالان کٹا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو پہلے بیل دے دی اور اب دوبارہ بھی ان کو بیل دے دی ہے. اچھا میں یہ سمجھتے میرے بالا تر ہے کہ اب جو نئے لاز کے حوالے سے یہ محفوظ یار خان صاحب ظاہر سی بات ہے ایک پرانے وکیل ہیں اور تمام چیزوں کو جانتے ہیں قانون کے حوالے سے. ابھی ایک آئی ہے 377B کچھ ایک ہے، اس میں یہ ہے کہ جو انڈر ایج ہے، جیسے میری بیٹی جو نا 12 سال کی، مطلب اس کی ایج تھی اب 13ویں سال میں، تو انڈر ایج جو 15 سال سے چھوٹے بچوں کے حوالے سے ہراسمنٹ کا کیس سامنے آئے گا تو 14 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے. اچھا اس میں میں پوچھ لیتا ہوں ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب، جنسی ہراسگی کے حوالے سے انڈر ایج کے حوالے سے نئے قوانین بھی آ گئے؟ بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں لیلا پروین، یہ ہماری بڑی پرانی جاننے والی ہیں، میں ان کے ولیمے بھی شریک تھا. جی اور یہ جو ان کا یہ جو ہسبینڈ ہے اس کو میں نے اپنے دفتر کی چابیاں بھی دی تھی تاکہ کراچی میں ان کا سیٹلمنٹ ہو جائے، یہاں سے وکالت کریں. جی وکیل بھی ہیں وہ، علی حسنین سرگانہ نام ہے ان کا، آپ جانتے ہیں اچھی طرح ان کو. اچھا یہ بتائیے سر، بار کونسل بڑی ہیلپ کر رہی ہے؟ میں نے ان کے کہنے کی مدد کی اور آج اگر اس کے خلاف کام کرنا پڑا تو میں لیلا پروین کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کیونکہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور یہ اپنا جو معاملات ہیں اس میں غیر جانبدارانہ انکوائری ہونی چاہیے اور اس میں جو بھی مجرمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور ظاہر ہے یہ سر چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. سوراب سرکی صاحب آپ کی گورنمنٹ ہے، اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ چھوٹی بچی ہے 12-13 سال کی ان کی، جن کے ساتھ
جنسی ہراسگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے جس پہ FIR بھی انہوں نے کٹوا دی ہے، لیکن بآسانی بیل ہو جاتی ہے، تو محفوظ یار خان صاحب میں پوچھوں گا، لیکن فی الحال آپ جواب دے دیجیے، گورنمنٹ کیوں نہیں اس طرح کے کیسز میں ساتھ کھڑی ہوتی؟ عام طور پر تو گورنمنٹ جب میڈیا میں بات آتی ہے یا شیلا رضا صاحبہ تو وومن منسٹر بھی ہیں، خود خاتون ہیں، وہ تو سمجھنا چاہیے ان کو۔ عام طور پر تو وہ نوٹس لیتے ہیں، پہنچتے ہیں ان کے گھر، ہماری جو خواتین ہیں وہ جاتی ہیں، ہماری اس طرح کے بہنوں کے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن میں بھی ان کو یہ مشورہ دوں گا اگر کوئی ان کو گورنمنٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ضرور میں بھی شیلا رضا باجی کو کہوں گا یہ بھی ان سے رابطہ کریں۔ محفوظ یار صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی میرے پرانے بھائی ہیں، دوست ہیں، ساتھ رہے ہیں ہم بھی، تو ان کی بالکل سب مدد کریں گے، یہ ہمارے سب کی بہن ہے۔ جی بہت سی بات ہے۔ ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب بھی ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے، کہہ رہے ہیں جی میں بھی کہہ دوں گا شیلا رضا صاحبہ کو، آپ بھی رابطہ کر لیجئے۔ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب، یہ جس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے جس طرح بآسانی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ جان بوجھ کر دفعات ہلکی لگائی جاتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ہلکی اور بھاری دفعات کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ کیس ٹو کیس چلتا ہے، اور جو ایویڈنس ریکارڈ پر ہوگی اس کی بنیاد پر کام ہوگا۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ بار کونسل ان کی حمایت کر رہی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا سر۔ ان کے وکیل نے کہا ہے کہ جی چونکہ وہ بھی وکیل ہیں، ان کے سابق شوہر بھی، جنرل سیکرٹری عامر وڑائچ آئے تھے، انہوں نے باقاعدہ تھانے میں دھمکیاں دی ہیں، توڑ پھوڑ کی ہیں۔ جی ڈاکٹر محفوظ یار خان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وکیل کے کچھ بھی کرے، بدمعاشی کرتا پھرے، وکیل گردی ہوتی رہے، ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے۔ تو کورٹ میں گئی ہوں تو وہاں پر وکلا جو ہے وہ تو جج بیچارے کو چاروں طرف سے گھیر لیا انہوں نے، اور میں خود چیمبر میں تھی اور میں تو حیران تھی، اور وہ جو میرے ساتھ لیڈی تھی حاجرہ میری آئیو، ان بیچاری کو دھکم پیل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو پرانے وکیل ہیں، تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، 40 سال سے وکالت کر رہے ہیں، تو سر اس میں بار کونسل کا یہ رویہ تو نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ وکیل صاحب کچھ بھی کر لیں اور بعد ان کو پروٹیکٹ کریں۔ سر کر تو رہے ہیں، وکیل صاحب نے 9 شادیاں کر لیں، طلاقیں دیے جا رہے ہیں، نئے شادیاں کیے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بچیوں کو ہراسمنٹ کر رہے ہیں، ماسی کو ہراسمنٹ، بچے کو ہراسمنٹ۔ سر یہ آپ کی گورنمنٹ ہے، سر دیکھ لیجیے تمام کوئی بھی ایکشن نہیں کہیں بھی۔ سر کوئی تحقیقات تو کرائیں سر اس چیز کی۔ یہ تو میں بتاؤں نا، پہلے جب گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی، ایک نظام ہوتا تھا، پہلے بادشاہی یا سرداری نظام ہوتا تھا تو وہ اسی وقت سزا دے دیتے تھے۔ اب یہ سارا کام جو ہے کیس کا ہے، کیس تو بہن نے یہ درج کر دیا، اب ججوں کو دیکھنا چاہیے، وکیلوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس طرح بالکل گورنمنٹ بے بس ہوتی ہے، وہ اس کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ کیس۔ اچھا یہ تو لیلا پروین صاحبہ ظاہر ہے ان کی بیٹی کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، ہم تو اگر اوورآل بھی میں بات کر لوں تو پہلے آپ بھی بتا دیں سوراب سرکی صاحب، اس طرح کے واقعات کا سدباب کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ جنسی ہراسگی کے واقعات جو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، سدباب اس طرح ہو سکتا ہے کہ قانون میں جو میرے محفوظ یار صاحب کہتے ہیں، وہ اس میں بہت وہ آن دی ریکارڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، کاغذوں کو دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں ہماری جو پولیس ہے، انویسٹیگیشن ہے، وہ کافی کمزور ہوتی ہے۔ پولیس تو زیر اثر ہے نا سر، سیاستدانوں کے، بالکل حکمرانوں کے زیر اثر ہے، سیاستدانوں کے زیر اثر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پورے معاشرے کے اندر جو صورتحال ہے، اور آپ سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں، وکلا کی بات کر رہے ہیں، جو وکلا گردی، تو سر لیلا پروین صاحبہ اس پہ جو سوراب سرکی صاحب نے اچھا پوائنٹ دیا، تو کیا اس کیس میں بھی کوئی حکومت کی طرف سے یا کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے کوئی دباؤ ہے آپ کے اوپر؟ سوری میں نے کہا اس کیس میں بھی جو اس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں کسی سیاسی جماعت کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی دباؤ ہے آپ کے اوپر؟ دیکھیں اصل میں آپ کو بتاؤں کہ جو کراچی بار ہے، اس کے جو جی ایس ہیں، یہ اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی اٹیچ کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی ایک بڑی نام کیا ان کا؟ جو عامر وڑائچ ان کا نام ہے، جو کہ کل یہ ڈرنک کر رہے تھے۔ یہ ہم علی کے گھر پہ جب ہم نے ریڈ کیا نا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈرنک کر رہے تھے یہ شخص، اور پھر اسی حالت میں یہ آیا ہے، اور فوٹیج بھی موجود ہے، وومن اسٹیشن ہے، پولیس اسٹیشن ہے، اس میں آپ فوٹیج بھی نکلوا کے دیکھ لیں، وہاں جا کے دھمکیاں دی ہیں، اور جو ان کا کام تھا اس کو کام نہیں کرنے دیا، کہہ رہے ہیں ہمیں سر اس کو تو کم از کم محفوظ یار خان صاحب آپ سینئر وکیل ہیں، ایکشن ہونا چاہیے، بار کونسل سے آپ کو بھی ایسے لوگوں کے حوالے سے جو ہے آپ کے وکیل بھائی ضرور ہیں، لیکن بات کرنی چاہیے، اور سوراب سرکی صاحب آپ لوگوں کو ایسے لوگوں کو پارٹی سے نکالنا چاہیے اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو۔ اس طرح کی کوئی بھی ہراسمنٹ، خاص طور پر میں آپ کو بتا دوں، آپ کے ٹی وی چینل پہ بتا رہا، کوئی بھی اس طرح کی کسی بھی پارٹی کے حوالے سے کوئی بھی ایسی خبر آتی ہے،
आसफा भुट्टो, मुख्तार भुट्टो साहिबा अदी फरियाल टालपुर बिलावल से पहले नोटिस लेते हैं और वो कहते हैं कि स्टेट अवे आप जो है इसको बिल्कुल पार्टी से निकाल दें। एक दो ऐसे आपको वाक़यात बता दूं, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि किसी का पुराने ज़माने में किसी हैरासमेंट का एक मसला था, वो बड़े हेवी वेट थे सियासतदान, वो पीपल्स पार्टी में आ रहे थे, अनाउंस कर रहे थे साहब के बारे में बात करें जी, और उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया कि हम वो पीटीआई में चले गए, ऐसे लोगों को हम शामिल भी नहीं करेंगे। अगर इस तरह की बात है तो ये मीडिया पे भी चल रही है और जाहिर है ये पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी सुनेगी, तो बिल्कुल अगर वाकई है तो बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। वकील हो, पीपल्स पार्टी का हो, कोई भी हो, उसको ये सोचना चाहिए उसकी भी माएँ बहनें हैं जी। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सोराब सर्की साहब, यही बात है। डॉक्टर महफूज यार खान साहब, आप तो सीनियर वकील हैं माशाल्लाह, तमाम चीज़ों को बड़े करीब से देखा हुआ है आपने, 40-45 साल का आपका तजर्बा भी है, तो बार काउंसिल में इस तरह के लोग भी इस तरह आ गए हैं कि वो इस तरह वकील गलती हम कहते हैं। देखिए, अभी तो इनका इशू ये है कि इनकी FIR पे अमल दरामद हो और जो इसमें मुल्जिमान हैं उनको करार वाकई सजा मिले। बिल्कुल। दूसरा एक्ट जो है, बहैसियत वकील के या वकला के ओहदेदार होने की हैसियत से अगर आप कोई असर डाल रहे हैं तो वो सिंध बार काउंसिल इस काम के लिए मौजूद है। सिंध बार काउंसिल में प्रॉपर एप्लीकेशन देकर इस पे भी एक्शन हो सकता है। वकील को बेनफा बिजार बना के नहीं छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। पंजाब में तो हम रोज देख रहे हैं कि वहाँ हंगामे होते हैं, गर्दी होती है। बिल्कुल। हाँ, तो ये हम इसकी मजम्मत करते हैं और बार को और बेंच को इस पे सोचना चाहिए। कोई अगर वकील का नुमाइंदा, जनरल सेक्रेटरी या सदर अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करता है तो वो भी कानून की नजर में आएगा और सिंध बार काउंसिल एक्ट जो है E6 में ये तमाम चीजें काउंट होती हैं। मैं इनको बात को जब भी ये लैला परवीन को मेरी कोई मदद की दरकार होगी तो मैं इनके लिए हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब। लैला परवीन साहबा ये कह रहे हैं जी मदद की हाजिर हैं, और इसी तरह सोराब सर्की साहब भी, डॉक्टर सोराब सर्की साहब भी हाजिर हैं, कह रहे हैं जी बिल्कुल आपकी मदद जहाँ जहाँ होगी वो हाजिर हैं और बात भी करेंगे शैलाजा साहिबा से। सोराब सर्की साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, लैला परवीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।